ہیں بریک کے بعد بات کریں گے. اسٹے ود اس. شامدید ناظرین. نظامی صاحب، ایک طرف تو پاک افغان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری طرف ایران کی طرف سے بھی بڑا سخت بیان آ گیا ہے. یہ ہونا نہیں چاہیے تھا جو یہ واقعات ہوئے ہیں. جی جی افغانستان نے پہلے جارحیت کی اور پھر پاکستان نے جو جواب دیا وہ ہمارے جو سدرن کمانڈ کے جو ایف سی کے جو سربراہ ہیں جی جی میجر لطیف انجم، انہوں نے کہا کہ 50 افراد جو ہیں مارے گئے، لیکن افغان سفیر نے ٹویٹ کی کہ صرف 2 افراد مارے گئے. اس سے بادی نظر بات یہ ہے کہ جو فلیگ میٹنگ ہوئی جس میں یہ طے ہو گیا کہ جیولوجیکل سروے کریں گے بعد از خرابی بسیار، یہ ہم نے پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ دراصل بات یہ ہے کہ جو ایک تو پاکستان اور افغان کی سرحد ڈی مارکیٹ نہیں، پھر وہ ڈیورنٹ لائن کا ایک مسئلہ ہے جو افغانستان کے ساتھ چلا آ رہا ہے. اور ایک بنیادی طور پہ افغانستان جو ہے ایک بڑے ہی اس وقت معاندانہ موڈ میں ہے پاکستان کے بارے میں، جس کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں. جو آپ نے ذکر کیا ایران کے جو چیف آف سٹاف ہیں، انہوں نے ملفوف پاکستان کو دھمکی دی کہ ہم دہشت گردوں کے لیے اندر جائیں گے، لیکن اس کا سیریس جو ایران کے وزیر دفاع نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم صرف جو خانہ کعبہ اور مکہ مدینہ کو چھوڑ کے، اگر ایران نے دھمکی جو ہے جو انہوں نے دیا ہے عراق سعودی عرب نے کہ ہم ایران میں لے جائیں گے لڑائی، انہوں نے کہا ایسے ہوگا ہم تو سارے سعودی عربیہ کی انسیڈنٹ بنا دیں گے. یہ ریجنل سچویشن بھی خلاف ہو رہی ہے اور اس خطے میں بھی معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں جا رہے. ٹھیک ہے اظہار صاحب، کیا کہیں گے ہمسایہ ممالک کے ساتھ موجودہ تعلقات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، خطے سے زیادہ ہمیں اپنے ملک پر توجہ دینی چاہیے. وہ تو عرب عجم کا معاملہ ہے، سعودی عرب اور ایران کی آپس میں کراس فائرنگ ہو رہی ہے، ان کے زبانی بیانات چل رہے ہیں. لیکن یہ جو ایران نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر آ کر سیف ہیونز کو نشانہ بنائیں گے، اس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. ہم پوری دنیا سے کس طرح لڑ سکتے ہیں؟ ادھر کوئی مانے، ہماری بات مانے یا نہ مانے، دنیا تو بمبے کا بھی حساب ہمارے سر پر لگا رہی ہے. پھر افغانستان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے. اب ایران جیسا جو برادر ملک ہے ہمارا، جس کے ساتھ ہمارے صدیوں سے تعلقات ہیں، ہم اس کے ساتھ بھی ایک بیلنس نہیں رکھ پا رہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ایک تنظیم ہے العدل یا جو بھی ہے وہ ان کے یہاں دہشت گردی کر رہی ہے بقول ان کے. اور اس طرف ہمارا وزیر خارجہ کوئی نہیں ہے. حکومت کو مجھے نہیں پتا کہ ہمارے وزیر اعظم، بہت محترم وزیر اعظم کو ان حساس مسائل کا ادراک بھی ہے یا نہیں. تو ہم بہت مشکل صورتحال میں، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خدا ایک دن ہم صبح اٹھیں تو ہمیں کوئی عقل مند، کوئی ڈیشنگ وزیر خارجہ ہی عطا کر دے، کسی سیارے سے اتر آئے. زمین پر تو ہمیں مل نہیں رہا. ٹھیک ہے جی گھمن صاحب. اچھا، وہ سال پہلے مجھے یاد ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے فارن منسٹر نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ 34 ممالک کا وہ اس میں جوائن کریں، نہیں تو آپ کو بڑے ڈائر کانسیکوینسز فیس کرنا پڑے گا. اب گاہے بگاہے انڈیا ہمیں جو ہے نا وہ آن گراؤنڈ ہمیں اٹیک کرنے کی دھمکی دیتا رہتا ہے. افغانستان ہو گیا، اب ایران رہ گیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ بس چائنا ہی رہ گیا. اللہ خیر کرے چائنا کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک رہیں. سمپل سا ایشو ہے ہمارا. ترکی نے بھی ہندوستان کی حمایت کر دی ہے. سی پیک یہاں پہ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے اب معاملات، اب ظاہر بات ہے جب چائنا کے انٹرسٹ ہمارے ہاں ہو گیا تو دفاعی لحاظ سے ہمیں کافی ایک اسٹرینتھن ہم ہو گئے، کیونکہ چائنا کی جب ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے یہاں پہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا اب کسی بھی دوسرے ملک کے لیے ہمیں دفاعی طور پر ہمیں اس طرح آنکھیں دکھانا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں طالبان کنٹرول نہیں ہو رہے افغانستان کے اندر. طالبان کو آپ کو انگیج کرنا پڑے گا. اس کی وجہ سے انڈیا بڑا ڈسٹرب ہے، اس کی وجہ سے افغانستان خود گورنمنٹ بڑی ڈسٹرب ہے، اس کی وجہ سے ایران بڑا ڈسٹرب ہے. وہ سارے مل ملا کے نہ کسی حوالے سے پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اب ہم اتنے بھی وہ نہیں ہے، نیوکلیر پاورڈ ملک ہے، ہماری 6-7 لاکھ ریگولر آرمی ہے. ایران کیا بیچتا ہے ہمارے سامنے؟ خدا نخواستہ آپ یہ کو دھمکی دینا تک بنتا ہے. برادر ملک ہے. ہم نے کبھی دھمکی دی ہے کہ کلبوشن کا ایشو آیا تھا، باقی ہمارے 50,000 نوجوان جو خبریں ہم کو انہوں نے برین واش کیا اور بڑے مسئلے مسائل کو شرارتیں کرتے رہتے ہیں. تو دھمکیاں دینا تو اس طرح بڑی غلط بات ہے میرے خیال میں. یہ بات ہے دھمکی دینا، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی نوبت کیوں آئی. جی اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے یہاں یہ بالکل صحیح ہے کہ پاکستان بالکل آئسولیٹڈ ہوتا جا رہا ہے. انڈیا سے تو ہماری لڑائی ہے، افغانستان، ایران، تو ہم بالکل ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ آپ جنگی صورتحال کو اوائڈ کریں. بالکل صحیح. تو ہم اب یعنی افغانستان کا ہماری اس طرح کے ملٹری کلیشز ہونا، ایران کا یہ کہنا کہ ہم آ جائیں گے، یہ کوئی ہماری آئسولیشن ہے جس کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے.